السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھیں گے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ولا اور نہ تلبسو ملاؤ، حق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تکتمو چھپانا، حق کا حق کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، اور حق کو بھی نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون جانتے ہو، اور تم تو جانتے ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ساری آیت کا آپ ترجمہ اس طرح کریں گے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا خوبصورت حکم عطا فرمایا، اور اس حکم کے مطابق ہمیں جو حق ہے، جو سچ ہے، وہی کہنا چاہیے۔ باطل کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے، لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ حق اور سچ کہو اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرو۔ چاہے آپ کورٹ کچہری میں گواہی دے رہے ہو یا عام زندگی میں آپ گواہی دے رہے ہو، تو گواہی دینے میں آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنا جو ہے وہ آپ کو اللہ کا حکم ہے، جھوٹ بولنا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اور شیطان کی آپ کے ساتھ صلح ہے کہ شیطان کے ساتھ آپ تعلق بنا کے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ لالچ ہے۔ جھوٹ بول کے آپ کو لالچ، یعنی کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ اور چیز مل جائے گی، تو اس طرح آپ غلط گواہی دے دیں گے، غلط بات کر لیں گے، کسی کے بارے میں غلط بات کر دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یا پھر دوسری بات ہے کہ آپ کو خوف ہوگا، جبکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر کسی اور چیز کا خوف آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی آپ کو راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اس لیے اللہ کا خوف ہی بندہ رکھے جو مسلمان ہے، تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو کہ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، جیسے خالص چیز کوئی بیچتا ہے، جیسے دودھ بیچتے ہیں، خالص دودھ بیچنا چاہیے نا۔ اگر اس میں پانی ملاؤ گے تو وہ بھی حق میں باطل مل گیا، یعنی خالص چیز میں وہ خالص نہ رہی، اس کے اندر باطل مل گیا تو وہ پانی مل گیا تو وہ خالص دودھ تو نہ رہا نا۔ اسی طرح آپ بیچنے میں جب کوئی چیزیں بیچتے ہیں تو اس میں آپ دوسری چیزیں ملا دیتے ہیں جو کہ اس میں نہیں ملانی چاہیے، تو آپ وہ خالص چیز تو نہیں بیچ رہے ہوتے۔ خرید و فروخت میں آپ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں اس طرح سے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ حق اور سچ اور خالص چیز جو ہے اس کو بیچو، اس کو آپ خریدو، اس کے ساتھ تعلق رکھو، اور بیچ میں باطل یعنی کہ غلط چیز کو نہ ملاؤ۔ اسی طرح سے
سونا جو ہے، آپ سونارے کے پاس اب زیورات بناتے ہیں، اس کے اندر وہ بھی کھوٹ ملا دیتا ہے، وہ خالص پھر وہ بھی نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آپ حق میں باطل کو نہ ملاؤ، یعنی خالص چیز میں آپ اس کو جھوٹ نہ ملاؤ، اس میں دوسری چیز نہ ملاؤ۔ اسی طرح کاروبار میں لوگ دھوکے دیتے ہیں، کاروبار خالص ہونا چاہیے، جو اگریمنٹ ہو گیا ہے، جو تعاون ہو گیا ہے، جو معاہدہ ہو گیا ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب بندہ کاروبار میں بھی دھوکہ دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بے ایمانی ملاتا ہے، جھوٹ ملاتا ہے، کوئی اس کے اندر امانت میں خیانت کرتا ہے، تبھی جا کر معاملات زندگی میں دھوکہ شروع ہوتا ہے نا۔ اس لیے امانت بھی ایک خالص چیز ہے، اس کو امانت میں خیانت کرنا بھی حق میں باطل کو ملانا ہے۔ اسی طرح کم تولنا جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ صحیح تولنا وہ خالص بات ہے، اور کم تولنا کا مطلب اس میں آپ نے ڈنڈی ماری، آپ نے کیا کیا، آپ نے باطل ملایا، اپنا فائدہ ملایا، آپ نے نفس کی خواہش اور لالچ کو ملایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں دکھانے کو کچھ اور دیتے ہیں، اور جب سودا ہو جاتا ہے تو پھر چیز کچھ اور آتی ہے۔ اسی طرح سے دکھانے کو کچھ اور ہو اور دینے کو کچھ اور ہو تو یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی وہی بات ہے کہ دکھایا کچھ، اگر دکھایا جائے تو اس کے مطابق ہونی چاہیے ہر چیز، لیکن باطل اس میں باطل ملاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، سوال ہوگا کہ جو ہے نا آپ نے جو بات بھی ہو نا، بات زبان سے وہ بھی سچ کہنی چاہیے، اس کے اندر بھی جھوٹ نہیں ملانا چاہیے، اور وعدہ خلافی بھی اسی میں آتی ہے، وعدہ کرے پورا کرے بندہ، اس میں جھوٹ ملانے کا مطلب باطل ملایا، وعدہ پورا نہ کرے وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ ملانا برا کام ہے اور گناہ ہے، اور قرآن پاک میں آگے آئے گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جو بات کریں سچ کریں، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں، ورنہ خاموش رہیں، اور کاروبار کریں تو خالص کریں، خالص چیز کا کریں، اس میں بھی کوئی چیز نہ ملائیں، اور اسی طرح سے لین دین کے معاملے میں بھی خالص کا لین دین ہو، خالص چیزوں کا، اس میں بھی کچھ نہ ملائیں، اور اگر کہیں معاہدہ ہو جائے تو اسی معاہدے کی شرائط پر مکمل طور پر کاربند رہیں، اور اس میں بھی اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کریں، کچھ اور باتیں لا کر دھوکہ دہی نہ کریں۔ امانت اگر رکھی جائے تو اس کو پوری امانت واپس کی جائے، اور اس میں بھی خیانت نہ کی جائے۔ تو یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی اور حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک بندہ، اس نے وہ گندم بیچ رہا تھا، تو اس کے نیچے جو ہے اس نے تھوڑا سا پانی لگایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب ہاتھ سے وہ اٹھایا اور دیکھا گندم کو تو نیچے تو پانی والی تھی، تو فرمایا کہ یہ کیا، اوپر سے تو ڈرائی ہے، اوپر سے خشک ہے، نیچے تو پانی ملایا ہوا ہے تاکہ وزن بڑھ جائے، تو یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو دھوکہ دینا جو ہے وہ گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، حق بات کہیں، اور کسی جھوٹی بات کو بیچ میں نہ ملائیں، اور حق کو نہ چھپائیں۔ جان بوجھ کر ہی آپ چھپا لیں گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار شمار ہوں گے، اور آپ نے یہ جرم کر لیا تو پھر آپ نے نہ صرف اپنے اوپر گناہ کیا بلکہ آپ نے حقوق العباد یعنی دوسرے بندے کو بھی آپ نے شامل کر لیا، جس کے ساتھ آپ نے بے انصافی کی، کم تولا یا کم کچھ کہا، یا کوئی بات غلط کر کے کوئی تعلق خراب کر دیا۔ اس طرح غلط باتیں غیبت چگلی کر کے لوگ گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات میاں بیوی میں طلاقیں کرا دیتے ہیں،
اور جو دوست جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اچھے دوست ہوتے ہیں ان کے درمیان دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی حق میں صحیح بات میں بری بات ملاتے ہیں کچھ، تو ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہمیشہ حق اور سچ کہو اور اس کے علاوہ کوئی بری بات نہ ملاؤ، کوئی ایسی بات نہ ملاؤ جو دراڑیں پیدا کرے، تعلقات ختم کرے۔ اسی طرح مسلمانوں میں اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتفاق اتحاد بہت ضروری ہے، اور اس میں ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ختم کر کے دراڑیں ڈال کر ایک دوسرے سے جدائی اللہ کو ناپسند ہے۔ اتفاق اتحاد کریں، آپس میں پیار محبت رکھیں اور اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔